حدید نے اسے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوں کا زیادہ ہلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے، محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا، زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی سے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے، جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا یا ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچی تھی۔ اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا، ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں، ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکو نے اسے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے کے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں کہاں ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا۔ تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قضا کدھر نکل آئے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈال لی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول کر لائی اور حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے۔ انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا۔ خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانش مندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔
2 گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھ دیں اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس کا سر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ شوبک کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ حدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے کہا، میں شاید زندہ نہ رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو حدید نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون رک گیا تھا، لیکن زیادہ خون بہہ جانے سے اس کا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے چھوٹے سے نخلستان میں اتارا، اسے پانی پلایا، گھوڑوں کے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں بندھی ہوئی تھیں، وہ حدید کو کھلائیں، اس سے اس کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اسے پہلا